افغان پناہ گزینوں میں پاکستان میں رہتے ہوئے جو احسان فراموشی کی داستانیں رقم کی ہیں، ان کی تفصیلات اب جب آہستہ آہستہ کمپیرزن کر کے منظر عام پر آ رہی ہیں تو اب یقین کریں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جن کو ہم نے اپنے منہ کے نوالے کھلائے، جن کو اپنے وسائل بے دریغ استعمال کرنے دیے، جنہوں نے ہمارے ملک میں پناہ لینے کی حیثیت سے جب وہ ہمارے ملک میں افغان پناہ گزین داخل ہوئے تھے تو ہم نے کس طریقے سے ان کے لیے قربانیاں دی اور کن حالات میں ہم نے ان کو تب بھی پاکستان سے باہر نکلنے پر مجبور نہیں کیا تھا، لیکن جب داستانیں اتنی آگے نکل گئیں اور جب حالات کنٹرول سے باہر ہو گئے اور سب سے بڑا جو ناسور وہ پاکستان میں لے کے آئے تو وہ ناسور دہشت گردی کا تھا، اور اس دہشت گردی کے بعد بس ریاست پاکستان نے فیصلہ کر لیا کہ اب ان کو پاکستان سے بے دخل کر دیں گے۔ اب میں آپ کو ایک لاہور کے اوپر ایک رپورٹ پولیس کی ریکارڈ کے مطابق دکھاتا ہوں کہ جہاں آپ کو وہ رپورٹ دیکھ کر یہ اندازہ ہوگا کہ افغان پناہ گزینوں کی موجودگی میں جرائم کس شرح تک پہنچ گئے تھے، اور اب ان کی جو گریجولی آہستہ آہستہ، ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل لاہور سے ناپید ہو گئے، لیکن وہ ابھی بھی لیکن موجود ہے، لیکن جو جرائم میں کمی واقع ہوئی ہے اس کی پولیس ریکارڈ کے مطابق ایک مفصل رپورٹ آپ کے سامنے رکھنی ہے جو اس ویلاگ میں رکھوں گا، اور پھر آپ کو یہ بتائیں گے کہ اسلام آباد میں اب جو خودکش دھماکہ تھا اور جب سے اس میں یہ اسٹیبلش ہوا کہ ایک افغان پناہ گزین نے ان دہشت گردوں کے سہولت کار کے طور پہ کام کیا تھا، اور اس کے بعد سے اب وہاں اسلام آباد میں زیرو افغان ریفیوجی پالیسی کا انعقاد شروع ہو گیا ہے۔ وہ پالیسی کیا ہے، وہ تفصیلات بھی آج کے ویلاگ کا حصہ ہیں۔ میں ہوں فرحان عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان آرمی زندہ باد، اور اب آپ پہلے وہ رپورٹ لاہور پہ دیکھ لیں، پھر اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں۔ اعداد و شمار یہ ثابت کرتے ہیں کہ بہت سارے افغان باشندے لاہور میں مختلف اقسام کے جرائم میں ملوث تھے۔ جس طرح سے سال 2023 کے پہلے 11 ماہ کے دوران لاہور کے مختلف علاقوں میں 419 افراد قتل ہوئے، لیکن اس کے برعکس رواں سال 264 قتل کے مقدمات مختلف تھانوں میں درج ہوئے۔ اقدام قتل کی بھی 991 وارداتیں 2023 کے پہلے 11 ماہ میں ریکارڈ ہوئیں، لیکن رواں سال کے دوران ان کی تعداد کافی کم ہوئی اور 545 مقدمات کا اندراج ہوا۔ اسی طرح ڈکیتی کی وارداتوں میں بھی افغان باشندے ملوث تھے۔ ڈکیتی کی 2023 کے پہلے 11 مہینوں کے دوران 78 ایف آئی آرز درج ہوئیں، جبکہ رواں سال کے دوران 32 مقدمات درج ہوئے۔ سب سے زیادہ جو فرق دیکھا گیا ہے وہ اسٹریٹ کرائم میں دیکھا گیا ہے۔ 70% سے زائد اس میں کمی ہوئی ہے۔ سال 2023 کے پہلے 11 ماہ کے دوران 19,064 اسٹریٹ کرائمز کے مقدمات درج ہوئے، لیکن رواں سال کے دوران یہ صرف 3199 مقدمات درج ہوئے، یعنی 3199 واردات اسٹریٹ کرائم کی رپورٹ ہوئیں۔ کار چھیننے کی وارداتیں بھی 2023 میں زیادہ ہوئیں۔ 12 کاریں گن پوائنٹ پر چھینی گئیں۔ رواں سال کے دوران 9 کاریں گن پوائنٹ پر چھینی گئی۔ کار چوری کی وارداتوں میں بھی نمایاں کمی دیکھی جا رہی ہے۔ 2023 میں جب افغان باشندے یہاں پر مقیم تھے اور ان کے انخلاء کا سلسلہ نہیں شروع ہوا تھا تو یہ وارداتیں کافی زیادہ ہو رہی تھیں، اور سال 2023 کے پہلے 11 ماہ کے دوران 520 کاریں لاہور شہر کے مختلف علاقوں سے چوری ہوئیں، لیکن اس سال کار چوری کی وارداتیں ابھی تک 183 ہوئی۔ موٹر سائیکل چھیننے کی اور چرانے کی وارداتوں میں بھی افغان باشندے بہت زیادہ ملوث رہے۔ 1460 موٹر سائیکلیں چھینی گئی گن پوائنٹ پر سال 2023 کے پہلے 11 ماہ کے دوران، جبکہ رواں سال کے دوران صرف 391 موٹر سائیکلز چھینی گئیں گن پوائنٹ پر۔ اسی طرح موٹر سائیکل چوری کی وارداتیں سال 2023 کے پہلے 11 ماہ کے دوران 27,260 ہوں، لیکن اس سال 8,958 مقدمات درج کیے گئے، یعنی یہ بھی تقریباً 60%، 70% کم ہوئی موٹر سائیکل چوری کی وارداتیں۔ کمرشل وہیکلز جن میں رکشہ، لوڈر رکشے اور ٹرک، بس وغیرہ، مسافر وین وغیرہ شامل ہیں، وہ بھی گن پوائنٹ پر افغان باشندے چھینتے رہے، چراتے رہے۔ کمرشل وہیکلز 44 چھینی گئی سال 2023 کے پہلے 11 ماہ کے دوران، لیکن اس سال 15 وارداتیں یہ رپورٹ ہوئی ہیں۔ اسی طرح کمرشل وہیکلز چوری کی وارداتیں 2097 ہوئیں سال 2023 کے پہلے 11 ماہ کے دوران، لیکن اس سال 733 کمرشل وہیکلز چوری کے مقدمات درج ہوئے۔
नकब जनी की वारदातों में भी अफ़गान बाशिंदे मुलविस रहे। साल 2023 के पहले 11 माह के दौरान मुख्तलिफ थानों में 5503 नकब जनी के मुकदमात का इंदराज किया गया, लेकिन रवां साल के दौरान नकब जनी के 2687 मुकदमात दर्ज हुए। साइकिल चोरी की वाक़यात भी साल 2023 में बहुत ज़्यादा हुए और इसके पसे पर्दा भी अफ़गान बाशिंदे मुलविस रहे। साल 2023 के पहले 11 माह के दौरान 499 यानी 489 बाइसिकल्स चोरी हुई, लेकिन रवां साल के दौरान इनकी तादाद 181 तक आ चुकी है। दूसरी जानिब पुलिस हुकाम इस बात के भी दावेदार हैं कि अफ़गान बाशिंदों का इनखला मुकम्मल होने पर लाहौर में जराइम की शरह मज़ीद कम होगी। अब इस रिपोर्ट के बाद जो लाहौर वाले चीख रहे थे कि जनाब जुराइम में बड़ी हद तक इजाफा हो गया है और हर किस्म के क्राइम में आपको अफगान रेफ्यूजी इन्वॉल्व मिलेगा, तो ये वो एक पॉजिटिव इसको हम अगर डायरेक्शन में ले लें कि जितना नुकसान वो हमें पहुंचाना चाहते थे या पहुंचा चुके थे, अब उसके बाद से बस वो चीज़ें बेहतर ही हो सकती थी। तो अब हुकूमत पंजाब ने जो डंडा हाथ में पकड़ा है और उसके बाद से अब चीज़ें चलना शुरू हो गई हैं। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल बड़ा ठीक ठाक किस्म का ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन ऑपरेशन अपनी पेस को बरकरार रख रहा है कि अगर वो थोड़ा सा अपस्केल हुआ था और थोड़ा तेज हुआ था तो उसने उस तेजी को कमी नहीं आने दी, मतलब ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जा रहा है। इस्लामाबाद से मुतालिक ये रिपोर्ट है कि इस्लामाबाद के अंदर एक जीरो अफगान रेफ्यूजी टॉलरेंस प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, जिसको नेबरहुड प्रोग्राम भी कहा जा रहा है, जहां पर तमाम लोगों का डेटा सेफ सिटी कैमरा की मदद से मुरतब किया जाएगा। जो कोई गैर इस्लामाबाद से जो ट्रैवल करेगा इस्लामाबाद और जाके अगर कोई गाड़ी या व्हीकल या मोटर बाइक या रक्षा या कुछ भी इस्तेमाल करेगा तो उसको भी बाकायदा ट्रैक किया जाएगा। सेफ सिटी कैमरास की एआई टेक्नोलॉजी की बेस पर आपके नादरा के साथ लिंकअप किया जाएगा, रिकॉर्ड को लिंकअप किया जाएगा। तो अब ई टैक्स सिस्टम जो वो मुतारिफ करा रहे हैं जो तमाम गाड़ियों पर होगा, इसी तरीके से उस बंदे की तमाम तफसीलात जो हैं वो हुकूमती इदारों के पास मौजूद होंगी, क्योंकि ये इस्लामाबाद में अब एक 2027 में गालिबन एक बड़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसकी तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। और इस्लामाबाद तो डेफिनेटली हमारा एक दारुल हुकूमत होने की वजह से और तमाम अहम वहाँ पर तैनातियां हैं, वहाँ तमाम अहम इदारे मौजूद हैं, हमारे फॉरेन जो मिशंस हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं, एम्बेसीज हैं, तो उसको सिक्योर करना तो डेफिनेटली पहले भी सिक्योर था, लेकिन कुछ उसमें ग्लिचेस थे, जिन ग्लिचेस को अब दूर किया जा रहा है। तो अफगान रेफ्यूजीज के लिए अब ऑल ओवर पाकिस्तान एक जीरो टॉलरेंस, अब वो कैंपेन बड़ी हद तक तेजी से जा रही है और आप और हम इस पे आवाज उठाते चले जा रहे हैं। तो अब ये हालात थे इस्लामाबाद और लाहौर के जो मैंने आपके सामने रखे। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीलॉग अच्छा लगेगा। वीलॉग अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, वीडियो को मत भूलिएगा। यही आपकी वो सपोर्ट है जो मुझे दरकार है। अब तक के वीलॉग के लिए इतना ही। अगले वीलॉग तक के लिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।